یہ آج پیپلز پارٹی نے تو انکار کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ انکار ہے، کیونکہ ابھی تو گیم آن ہے. اصل میں چیز آپ نے یہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے کہ ان پارٹیوں نے سیاست کرنی ہے، لوگوں میں جانا ہے، فیس سیونگ بھی چاہیے. اگر ہم ترامیم کی بات کریں، آپ 18ویں ترمیم پہ تھوڑا غور کریں کہ اس کے لیے کئی ماہ تک اجلاس ہوتے رہے، کئی ماہ تک اس پہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد 18ویں ترمیم جو ہے وہ آپ کو پاس کی. 365 اجلاس جی ہوئے ہیں. بالکل. اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ دیکھیں کتنی ٹرکی قسم کی آئینی ترمیم تھی. اس میں بڑا کرٹیکل نمبر گیم بھی بہت کرٹیکل تھی. اس کے باوجود تمام پارٹیوں نے، اور آخری دن تک ان کے پاس مسودہ وہ ڈرافٹ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس کو پاس کیا گیا. اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں ایک بہت آسان ایک ہدف ہے جو بڑی آسانی سے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت، خصوصاً پیپلز پارٹی جو اس وقت کر رہی ہے، یہ ایک میرا خیال ہے کہ ان کو ایک فیس سیونگ دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیں. ہاں، جہاں تک NFC ایوارڈز کا معاملہ ہے، 18ویں ترمیم کے اوپر جو قدغن یا کٹ جو لگنے کا ایک معاملہ ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. صوبوں کے جہاں پہ جو مالی معاملات یا اختیارات کے اوپر جو کٹ لگنے کا اس وقت ایک خیال ظاہر کیا جائے یا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جو اصل ان کا ٹارگٹ ہے، جو آرٹیکل 243 ہے، اس کے اوپر سب لوگ آپ کو متفق نظر آئیں گے. رضا رومی، your 2 cents on it. جی میرا بھی، میں متفق ہوں اعظم صاحب کی بات سے. آپ بھی متفق ہیں، فاروق بھی یہی کہہ دیں گے. پھر پروگرام بند کرتے ہیں، چلتے ہیں جی گھر. آج کے لیے پیک اپ، خدا حافظ. کیا بات کریں، کیسے متفق ہیں یار؟ کیونکہ یہ ہو جائے گا. یہ صرف ایک دیکھیے، یہ ساری باتیں میری معلومات کے مطابق پہلے سے طے شدہ ہے، اور اس کے اوپر کافی ایک اگریمنٹ ہوا ہے. وہ لوگ جو واقفان حال ہیں وہی یہی بتاتے ہیں کہ مقتدرہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے ہیں. اب یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی فیس سیونگ کا آپ ہی نے لفظ استعمال کیا. نہیں، یہ چودھری وہ صاحب نے. جی میں تو اس چینل پہ بیٹھا ہوں، میں تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا. میں تو مذمت کرتا ہوں ایسے الفاظ کی. تو ان کو وہ چاہیے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وہ اپنا ری ایکشن بھی دیں گے. اور پھر یہ NFC کا جو ایوارڈ ہے اس میں کوئی تبدیلی شاید نہ ہو، اور اس کو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپنی فتح ڈکلیئر کرے گی. تو یہ ابھی میرے خیال سے یہ معاملات ہیں، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بارگین اور نیگوسیشن بھی ہو جائے گی. جی فاروق خان پتافی. جی جناب، بہت بہت شکریہ لقمان صاحب فار دا اپرچونٹی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، آپ نے ایک چیلنج دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں سے اگری نہیں کرنا. تو اس کے لیے میں آپ کو بڑا آسان قسم کا سلوشن بتا دیتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک چیز سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات بن گئی ہے یا بات بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے پرٹیکولرلی جو آرمی ریلیٹڈ شکوں کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں. اور کل ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کو انڈورس کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بات تو بنی ہوئی ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے، اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، ان تمام کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریسورسز لمیٹڈ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھگڑا آتا ہے. اس کے لیے جن صاحب نے، رضا ربانی صاحب نے، جنہوں نے 18ویں ترمیم ہم تک پہنچائی، انہوں نے ایک اور پروپوزل دیا تھا. وہ یہ تھا گرین نیشنل ڈائیلاگ کا، تاکہ تمام انسٹیٹیوشن، تمام سٹیک ہولڈرز کٹھے بیٹھ جائیں اور وہ کمپیئر کریں نوٹس اور دیکھیں کہ کس کی کیا انٹرسٹ ہے، کون سی ڈیڈ لائنز ہیں، اور ان کو سالو کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کلچر ابھی تک اتنا ایوالو نہیں کر سکا کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. تو اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. آئی تھنک کہ یہ شروڈنگرز کیٹ ہے اور ابھی تک بیگ میں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بیگ کے اندر ایک بلی تو موجود ہے. کیا زندہ نکلے گی یا پھر فوت ہو کے نکلے گی، ابھی تک ہمیں یہ نہیں. اوکے، ون بائی ون آتے ہیں اس پہ. رضا آپ سے شروع کرتے ہیں، بیکاز اب میں اف یو الاؤ می ٹو میک اے پرسنل کامنٹ. آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے خاندان سے جو جوڈیشری میں اور یعنی لا
کے اندر رہے ہیں آپ کے پیرنٹس وغیرہ اور بڑا نام کمایا انہوں نے. اب آئینی کورٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسے لگتا ہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ تو ایسے ہو جائیں گے کہ صرف دعا دے سکتے ہیں اور بدعا دے سکتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا دینا وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کرے گا. تو ہاؤ ڈو ججز اینڈ لیگل کمیونٹی لک ایٹ اٹ؟ دیکھیے, میری کسی سے لیگل کمیونٹی سے بات نہیں ہوئی اپنے آپ جن حلقوں کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئینی کورٹ کا مطالبہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے تقریباً 20 سال پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا تھا, کہ دستخط ہے پی پی ایم ایل این, جے یو آئی, سارے جو بھی لوگ اس کے سیکریٹریز تھے, انہوں نے یہ کہا تھا, اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آئینی کورٹ بنائی جائے, کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے عدالتی فیصلوں کی, اور اس میں جو سپریم کورٹ کا جو ایک رول رہا ہے, یہی خیال تھا کہ اس طرح کی سپریم کورٹ نہیں ہونی چاہیے جو کہ بالکل مطلق العنان ایک اتھارٹی بن جائے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے مختلف چیپٹرز میں آپ کو دکھائی دیتا ہے, اور خود وکلا نے بھی اس کو کہا ہے, تائید کی ہے. بار کاؤنسلز کی اگر آپ دیکھ لیجیے اسٹیٹمنٹس, پچھلی بار بھی جب یہ 26ویں ترمیم بھی ہوئی تھی, اس وقت بھی لائرز کا تو یہ خیال تھا کہ آئینی کورٹ بنائی جائے رادر دین آئینی بینچ. یہ مسئلہ ادھر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پولرائزیشن چونکہ ملک میں بہت زیادہ ہے, اور پینڈولم بھی تھوڑا سا سوئنگ کر گیا ہے. یہ جو آئینی بینچ وغیرہ اور جو جوڈیشل کمیشنز کچھ اختیارات پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو نے لے لیے ہیں, تو اس وجہ سے بہت شور اور آہو بکا ہو رہی ہے. نہیں تو یہ تو بہت صحیح بات ہے. ابھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں 50-60 ہزار کیسز پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے اپیلز کے بعد, اور اس میں اتنی پینڈنسی ہونا, تو اس لیے یہ تو بہتر ہے جتنے جج ہوں, جتنی عدالتیں ہوں, وہ بہتر ہے پاکستان میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. باقی یہ سب سیاست ہے, کسی کو نہیں پسند یہ گورنمنٹ, کسی کو پسند ہے, کسی کو یہ اسٹیبلشمنٹ پسند ہے, کسی کو پچھلی اسٹیبلشمنٹ پسند تھی. اب اس کا ہم کیا کریں؟ یہی میں تو کہوں گا. محمد بھائی. اوکے, چوئی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جب آئینی کورٹ بنتا ہے تو پھر آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے یا اس کی تشریح جو ہے, اس کی اصلاحات, وہ سیاسی اثر رسوخ سے پاک رہ سکیں گی؟ دیکھیں, سیاسی اثر و رسوخ سے کیسے پاک رہیں گی جب ان ججوں کو تعینات سیاستدانوں نے کرنا ہے. ان ججوں کی سلیکشن کا اختیار سیاستدانوں کے پاس ہے. اب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں جو اس وقت امینڈمنٹس جو سامنے آئیں, جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو سیاستدانوں کو انڈکٹ کیا گیا, جب وہ فیصلہ کریں گے کہ کس جج کو کہاں پہ لے کے آنا ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاست سے پاک یا سیاست سے بالاتر ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ایک آئینی جو عدالت بنانے جا رہے ہیں, کیا اسے یہ تاثر نہیں پیدا ہوتا جو پہلے بھی تاثر پیدا ہوا کہ جوڈیشری تقسیم ہوئی ہے اور جوڈیشری کمزور ہوئی ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ آئینی مقدمات کی ریشو کیا ہے آپ کے پاس. کیا آپ کے جو باقی مقدمات جو ڈیلے ہیں اس وقت لوئر کورٹس میں, ہائر کورٹس میں, ان کی تعداد کیا ہے, اور آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں ان کی تعداد کیا ہے. کیا اس کے لیے اسپیشل ایک عدالت کی ضرورت ہے, یا آپ کو جسٹ ایک بینچ کی ضرورت ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ ہو جو آئینی مقدمات کو دیکھے اور سپریم کورٹ انٹیکٹ رہے, اور سپریم کورٹ کی جو ایک تکریم ہے, جو عزت ہے, وہ برقرار رہے. اب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک کنفیوژن پائی جاتی تھی, کیا یہ مقدمہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اب اس کو ابھی بھی یہی مسئلہ ہوگا جب آپ ایک آئینی عدالت بنائیں گے, پھر یہ جو ہماری لیگل جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پہ پھر ڈیبیٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ کون سے مقدمے کو آپ نے آئینی عدالت میں بھیجنا ہے اور کون کو کس کو سپریم کورٹ نے بھیجنا ہے.